اب بڑی خاص آیت ہے یہ، آیت نمبر 63 میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ پاک سورۃ النمل آیت نمبر 63 میں ارشاد فرماتا ہے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتا ہے بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی کے اور تری کے اندھیروں میں، خشکی اور تری کے اللہ کرے نہ تسی کدے اچھی بول دیو نا جی۔ اصل چ نا یہ جیڑی ایمان دی چاشنی بندے نصیب ہوندی ہے نا، وہ پھر بولدا ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ یہ ایمان اپنا اپنا نا، پھر تے سواد بھی اپنا اپنا ہے۔ کچھ بندے ہوندے نا بیمار جی، تے انہاں نوں کوئی بڑا ودیا فروٹ بھی کھواؤ نا تے کہندے نے بھئی کوڑا ہے جی، وہ ادن بھئی فروٹ کوڑا ہے، اے نہیں سوچدے بھئی میرا اپنا منہ ہی کوڑا ہے۔ کدے کسے کہا میرا منہ ہی کوڑا، کہندے نہیں یہ پھل ہی کوڑا ہے جی، یہ ذائقہ ہی بڑا کوڑا ہے۔ تو انہوں یہ نہیں پتہ ہوندا بھئی میں اپن بخار ہویا ہے تو میرا اپنا منہ کوڑا ہے، وہ یہ نہیں کہندا میرا منہ کوڑا ہے، وہ کہندا نہیں پھل ہی کوڑا ہے۔ تو اپنا اپنا ایمان ہے یہ، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اسے اتنی زیادہ وہ ایمان کو چاشنی، حلاوت، سرور نصیب ہوگا۔ بھلا وہ کون ہے جو تمہیں بر میں اور بحر میں اور اس کی تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر تمہیں سیدھی راہ عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت یہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اللہ ہدایت سے محروم کسی کو بھی نہیں رکھتا۔ اللہ بولیے نا، ہدایت سب کو ہدایت دیتا ہے، مگر اس ہدایت کو بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو استعمال میں لاتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ ہیں جو ہدایت کو استعمال میں لاتے ہی نہیں۔ اندر بخار ہو جائے تو منہ کا ذائقہ کوڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ہدایت کو جب استعمال میں نہیں لاتے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو ہدایت پھر چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نے ہدایت دی سب کو، بولیے گا دی، محروم کسی کو بھی نہیں رکھا۔ آپ غور فرمائیں، ایک بلی کا بچہ ہے نا، بلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی وہ اپنی ماں کے جسم سے لپٹ جائے گا، اپنے ہونٹ رگڑے گا۔ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی اس کو کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، آنکھیں بھی نہیں کھلی ابھی، لیکن وہ اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ تلاش کر رہا ہے، اور وہ اپنی ماں کے پستان کے اوپر، تھنوں کے اوپر اپنے ہونٹ رکھ کے ہونٹوں سے، اپنے منہ سے دودھ کو چوس رہا ہے۔ کوئی بندہ بیٹھ کے سوچے بھائی بلی دا بچہ ہے، ہون جمے ہیں تے ان کون سکھا گیا ہے بھائی تو ایتھو دودھ لینا ہے تے انج کر کے چوسنا ہے تے اپنے پیٹ چ پانا ہے؟ اس کو کون سکھا گیا ہے؟ اس کو یہ ہدایت، یہی ہدایت ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اسے یہ ہدایت کون دے گیا ہے؟ کوئی انگریز اسے سکھا کے گیا ہے جی؟ کس نے اسے سکھایا؟ اس کا کون استاد ہے؟ اسے ٹریننگ کس نے دی کہ یوں تم دودھ کو چوسو گے، یوں دودھ پیو گے، یہاں سے تمہیں دودھ ملے گا؟ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، خود چل نہیں سکتا، آنکھ کھول کے دیکھ نہیں سکتا، مگر دودھ پی رہا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آیا، دانہ دن کا کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا۔ اسے کس نے سکھایا کہ یوں زمین سے تم نے دانہ اٹھانا ہے، یوں اپنے چونچ کے اندر تم نے پانی کو رکھنا ہے، اور یوں چونچ کو اوپر کرنا ہے اور اپنے اس پانی کے قطرے کو حلق سے نیچے اتارنا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے مرغی کو پانی پیتے ہوئے؟ تو جیسے مرغی پانی پیتی ہے، مرغی کا بچہ بھی ایسے ہی پانی پیتا ہے۔ انہوں نے کون سکھا گیا ہے بھئی تو انج پانی پینا ہے؟ یہ ہے ہدایت۔ بولیے گا یہ کیا ہے؟ اور یہ ہدایت، اس ہدایت کو کہیں گے ہم فطری ہدایت، یہ فطرت کی ہدایت۔ فطرت
نیچر کی ہدایت. پھر اگر آپ غور فرمائیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت وہ رکھی جو حواس کی صورت میں ہے, حواس کی صورت میں. یہ جو ابھی میں نے ہدایت بیان کی ہے آپ اسے کہہ سکتے ہیں اندرونی ہدایت. یاد رکھنے کے لیے اس کا نام کیا جی؟ اندر ہی ہدایت موجود ہے. ہدایت کا پورا ایک نظام اندر ہی موجود ہے. ایک ہدایت کا نظام ہے خارجی. اب یہ خارجی کا مطلب باہر سے, ایکسٹرنل ہدایت, باہر سے ہدایت. اور یہ باہر سے ہدایت لینے کے لیے اللہ پاک نے پورا ایک نظام بنایا. اس نظام کا نام ہے حواس خمسہ. کیا نام ہے اس کا بولیے؟ حواس خمسہ. اب یہ حواس خمسہ کیا ہیں؟ حس کی جمع ہے حواس. خمسہ کا معنی ہوتا ہے پانچ قسم کے سینس اللہ پاک نے بنائے. 5 قسم کے, یہ زیادہ مشہور ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو سینسز بنائے ہیں ان کی تعداد ہی کوئی نہیں ہے. یہ بہت مشہور ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں. ایک سینس ہے, حس ہے, ایک حس. اس حس کا نام ہے بولنے کی حس. کس سے بولتے ہیں ہم؟ زبان سے. اسے کہیں گے قوت ناطقہ, نطق کی طاقت. کون سی؟ نون توئیں قاف, نطق, قوت نطق, ناطقہ کی قوت, بولنے کی قوت اللہ نے عطا فرمائی. یہ دیکھیں, یہ میں کیا اس طرف اشارہ کر رہا ہوں. ناک سے ہم کیا کرتے ہیں؟ سونگھتے ہیں, سمیل لیتے ہیں, سمیل جی. اسے کہتے ہیں قوت شامہ. کیا کہتے ہیں جی؟ شین الف میم اور اوپر شد اور آگے ہے, شامہ, قوت شامہ. یہ جو قوت شامہ ہے اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں بولی؟ یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک ہدایت ہے. اس زبان کے اندر ایک اور سینس بھی ہے. ایک تو ہے نا قوت نطق, اور ایک ہے قوت ذائقہ, چکھنے کی طاقت. کیڑی طاقت بولیے ذرا؟ چکھنے کی طاقت. آپ چکھتے ہیں نا کھانا, ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو زبان کے ساتھ آپ نے کھانے کو کیا کیا؟ ٹیسٹ کیا, اس کو چکھا, اس کا ذائقہ. پھر آپ اس کو سونگھتے بھی ہیں, بھائی باسی ہے یا تازہ ہے, سونگھتے بھی ہیں آپ. یہ قوت شامہ. اور یہ اوپر, اس کے اوپر قوت باصرہ, دیکھنے کی قوت, دیکھنے کی حس, قوت باصرہ. پھر آگے اس طرف آ جائیں, ادھر قوت سامعہ, سننے کی طاقت. کون سی جی؟ کنیاں طاقتیں ہو گئی ہیں؟ 4. نہیں یہ 4 ہوئی ہیں. اے 1, اے 2, اے 3, اے 4. یہ 4 طاقتیں ہیں. وہ 5 آپ کس طرح بنا رہے ہیں میں آپ کی بات بھی سمجھ رہا ہوں. وہ ایک قوت ذائقہ آپ نے بنائی ہے, ہاں وہ 5ویں آپ اسے بنا رہے ہیں. اب ایک اور طاقت ہے, اس طاقت کو کہتے ہیں قوت لامسہ. لامسہ, لمس, لام میم سین کیا بنا؟ لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا, چھونا, ٹچ کرنا. یہ دیکھیں نا, میں نے اس کو ٹچ کیا ابھی جی, یہ ٹچ کیا. آپ موبائل کی سکرین کے اوپر ٹچ کرتے ہیں, آپ کے پاؤں کے اوپر اللہ نہ کرے اگر کوئی چیونٹی بھی چلے نا, چیونٹی, دماغ تک سگنل جاتا ہے, دماغ ہاتھ سے کہتا ہے پیر تے چیونٹی ٹردی پئی ہے تے ہاتھ ہو رہی, تسی ذرا اگے ہوو نا تے چیونٹی دور کرو جا کے. دماغ سگنل, دماغ سگنل, دماغ آرڈر دیتا ہے کس کو؟ ہاتھ کو, اگے ہو, اپنا کام کر, ذرا ہاتھ لے کے جا تھلے پیراں تک. تے اوتھے کی چل رہی ہے؟ کیڑی چل رہی ہے, تے لا کے ان پرے کر ذرا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ود ان نو سیکنڈ, بغیر کسی ٹائم کے, اسی وقت ادھر چیونٹی نے ٹچ کیا, ادھر دماغ تک آرڈر چلا گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سسٹم ایسا ہی بنا ہوا ہے جی. یہ ساڈے ابے بنایا ہے, تسی پتہ نہیں بول دے کیوں نہیں, کہ چاچے بنایا ہے. یہ سسٹم کن نے بنایا؟ کوئی ہے جڑا یہ سسٹم اللہ تو علاوہ بنا سکتا ہو؟ اسی تے روٹی کھا کے ڈکار مار کے سون والی قوم ہاں جی. کدھر دیگ بنیندی پی ہوئے تے اسی چول چھاپر بھرا کے تے کھان والی قوم ہاں جی, وہ بھی کھبے ہاتھ نال.
اللہ اکبر. کبھی غور نہیں کرتے ہم اس رب کی قدرتوں کے اوپر, اس کی طاقتوں کے اوپر. اب یہ ہے ہدایت, اور یہ کون سی ہدایت ہے بولیے گا ذرا؟ حواس کی ہدایت, حواس کے ذریعے حاصل ہونے والی ہدایت. یہ ہمیں خارج سے علم عطا کرتی ہے. علم, آنکھ دیکھتی ہے, زبان چکھتی ہے, ہاتھ چھوتا ہے, کان سنتے ہیں, آنکھ دیکھتی ہے, ناک سونگھتا ہے, پاؤں چلتے ہیں. نہ جانے کتنی طاقتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, اور ان کے ذریعے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ ہدایت. ہدایت ابھی آپ حضرات سن بھی رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. جی میں بول رہا ہوں زبان کے ذریعے, میری زبان چل رہی ہے, آپ کے کان استعمال ہو رہے ہیں, آنکھیں بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, اور آپ ان کے ذریعے علم حاصل کر رہے ہیں, ہدایت حاصل کر رہے ہیں. یہ ہے خارج کی ہدایت, خارج کی. پھر اللہ پاک نے اگر ہر انسان کی, ہر جاندار کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے, تو اس رب کو یہ بھی پتا تھا کہ انسان کی ضرورتیں کیا کیا ہیں. اگر رب نے چیونٹی کی خوراک میٹھے کو بنایا یا گندم کے نوالے کو بنایا, تو اللہ پاک نے چیونٹی کے اندر سونگھنے کی حس بڑی تیز کر دی. سونگھنے کی حس بڑی. تواڈے گھر دے اندر کدھرے بھی کوئی روٹی دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا بھی گریا ہوئے گا, چیونٹیاں اکٹھیاں ہو جان گیاں, کیڑیاں ساریاں اکٹھیاں ہو جان گیاں. انہاں کیڑیاں کون دس گیا بھی او اوتھے کر کے روٹی پئی ہوئی ہے, تے تسی ساریاں اپڑو تے روٹی چک کے گھسیٹ کے اپنے گھر لے کے آؤ. انہاں کون سمجھا گیا؟ سوچنے والی گل ہے یا نہیں جی؟ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عقاب کہہ لے, عقاب, چیل, کوا, ان کی یہ جو قوت باصرہ ہے یہ بڑی تیز بنائی ہے. قوت باصرہ, دیکھنے کی طاقت بڑی تیز بنائی. وہ کئی میلوں سے اپنا رزق ڈھونڈ لیتے ہیں, تلاش کر لیتے ہیں. تو اللہ پاک نے جیسا رزق بنایا ویسی ان کی ہدایت کا انتظام بھی فرما دیا. اب اس رب کو پتا تھا کہ جو انسان ہے نا, انسان, اس کی ضرورت صرف اندرونی ہدایت, فطری ہدایت اور حواس کی ہدایت کے ذریعے پوری نہیں ہو سکتی. اللہ کو پتا تھا کہ انسان کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجھے انبیاء بھی بھیجنے ہوں گے, مجھے آسمان سے کتابیں بھی اتارنی ہوں گی. صرف حواس کی ہدایت کافی نہیں ہے, صرف یہ جو اندرونی فطری ہدایت ہے یہ کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے وحی کی بھی ضرورت ہے. کس کی بولیے؟ پھر قرآن کی ضرورت ہے, پھر رسول کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ضرورت کو بھی پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل رکھی, دماغ رکھا, پھر جذبات رکھے, پھر خواہشات رکھے. اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان جذبات اور ان خواہشات کو لگام ڈالنے کے لیے قرآن کی ضرورت بھی ہے اور رسول کی ضرورت بھی ہے. ان جذبات کو اور ان خواہشات کو لگام ڈالنے کے لیے اور اس عقل کو لگام ڈالنے کے لیے ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے عقل ہی کافی ہے. بولیے گا کیا کافی ہے؟ عقل. لیکن عقل کافی نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. یہ عقل جو ہے یہ ناتمام ہے, ناتمام. یہ عقل کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی, مکمل فیصلہ نہیں کر سکتی. اسے صحیح اور مکمل فیصلہ کرنے کے لیے انبیاء کی ضرورت ہے, وحی کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری ہدایت کا ہر انتظام پورا فرما دیا, خشکی میں بھی تری میں بھی, اور خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر بھی تمہارے لیے ہدایت کا انتظام رکھا ہے. مگر اس ہدایت سے فائدہ سارے نہیں اٹھاتے.
بڑے تھوڑے لوگ ہیں جو اس ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے اندر یہ ہدایت کا پورا نظام موجود ہے. دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اس نظام کو فعال اور ایکٹیو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.